تو کیا عید میلاد النبی منانا حلال ہے، حرام ہے؟ کیا عید میلاد النبی یا مولد منانا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے؟ کیا یہ امت کو پریشان کرنے کا باعث ہے؟ کیا یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہا ہے؟ جاننے کے لیے پوری پوڈ کاسٹ ہیڈ ٹو ورڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈوئنگ اگین وہ یہ والا. تو السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی شو دی پوڈ کاسٹرا سیزن 2 ایپیسوڈ 1. دا ایپیسوڈ 1 شوڈ بی دا ون جس میں نے گرین انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بتایا تھا. لیکن ڈیو ٹو ون پرابلم آف آئی ڈیڈنٹ ہیو دا لیپ ٹاپ. جب میں نے لیپ ٹاپ بائی کیا تو پھر اس میں نے کوشش کری کہ آئی پیڈ میں جو ایڈیٹنگ کی تھی اسی کو میں ٹرانسفر کر دوں اس میں، لیکن نہیں ہو پایا کسی بھی وجہ سے. تو آئی لیفٹ اٹ اینڈ آئی واز ریکارڈنگ دس ویڈیو. میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو چھوٹی سی ریکارڈ کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو ہم کر دیتے ہیں کس میں کنورٹ، ہم اس کو کر دیتے ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں ہی کنورٹ. تو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عید میلاد النبی. عید میلاد النبی تو نبی کریم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اس کی بیہائنڈ دا سین، یہ سب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پوڈ کاسٹ میں جڑے رہیے گا میرے ساتھ. اور میں نے سوچا کہ جب بھی ہم کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے نا، یہ والی دی پوڈ کاسٹ کو شو کریں گے ایپیسوڈ کوئی بھی کریں، تو اسٹارٹنگ میں ہم ہر ایپیسوڈ کی اچھی بات. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہمیں دو سبق تو ضرور ہی ملتے ہیں. کہ ایک کہ ان کا ہر عمل جو تھا وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں تھا، ٹائم گیننگ تھا. وہ جو بھی کرتے تھے، سیکنڈلی کہ جو بھی کرتے تھے وہ بینیفیشل ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی نالج کا وہ اسپیکٹ ہوتا تھا. تو ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے جو کہ نالجبل ہو. ٹھیک ہے، نالجبل ہمارے خود کی نالجبل یا کسی اور کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے کرتے ہوئے اس کی نالج ہو. اور دوسرا ٹائم ویسٹ نہ کرے، نہیں کرے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ نبی نے سکھائی. یہ آج کی اچھی ایک بات ہے. خیر اچھی بات نبی کی پوری زندگی اچھی ہے، ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا، لیکن آج کے لیے ہم اتنے. تو عید میلاد النبی، میں نے یہ سنا ہے کہ زیادہ تر اسکالر سے ایک سوال کیا جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حلال جو چیز ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور کتابوں میں نے پڑھا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال آپ کے لیے قرار کر دی ہے اس کو آپ کرو گے تو ثواب ملے گا. اور حرام جو قرار دی ہے مطلب یعنی کہ اللہ کی طرف سے منع ہے، تو وہ اگر آپ نے کیا تو آپ کو گناہ ملے. اب بات آتی ہے عید میلاد النبی کی، کیا ہے یہ حلال ہے حرام ہے؟ یہ ہے بدعہ. اینڈ بدعہ از این انوویشن ان دا دین، کہ وہ نہ کہ تو صحابہ سے ویریفائڈ ہیں، نہ نبی کی زندگی سے ویریفائڈ ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے تھرو ہمیں بتایا. وہ چیز ہے جو کہ لوگوں نے انوینٹ کری ہے. اور وہ جو بدعت ہوتی ہے وہ لوگوں نے انوینٹ کری ہے، تو اس کا نہ ثواب ملتا ہے، نہ اس کو کرو گے تو نہ ثواب ملے گا، نہ اس کو نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا. اور یہ ایک طرح سے بس ایک ٹائم ویسٹنگ کہہ سکتے ہو آپ. یہ عید میلاد النبی کا جو چیز ہے وہ تو بدعت ہی تو ہے. کچھ بدعت کی گئی ہیں جو کہ بینیفیشل بھی نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے بدعت وہ ہے کہ ایڈیشن ٹو دا دین، جو کہ کسی نہ کسی بندے نے اس کو لائے دین میں اور پھر وہ آگے بڑھتی گئی. تو سوری، عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں جب چھوٹا ہوتا تھا، جب آئی واز ان مدرسہ، میں حافظ ہوں الحمدللہ، تو میں جب قرآن لرن کر رہا تھا تو مائی قاریز میں دو قاریز ہوتے تھے. ایک جو تھے وہ ہمارے سرپرست تھے، مطلب ہماری پورے مدرسے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ایک تھے جو کہ ہمارے قاری صاحب تھے جو کہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. دونوں دیوبندی تھے، پورا مدرسہ دیوبندی کا تھا. کیونکہ تو میں نے پھر کیا سنا اپنے اسکالر سے، مطلب جو ہمارے اسکالرس کہہ رہا ہوں، جو ہمارے قاری صاحب تھے، ان سے میں نے یہ سنا کہ یہ منانا بدعت ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے، یہ بیکار چیز ہے. اور گھر میں بھی میں نے اپنی والدہ سے، اپنی نانو سے یہ سنا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اپنے چاچو سے بھی، سب سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اب الحمدللہ اب میں اس اسٹیج پہ پہنچ گئی ہوں کہ میں نے تھوڑی بہت جو ہے وہ
اتنی سی لٹل بٹ میں نے سیرہ پڑھی اور میں نے اسلامک اسکالرس کو سنے جن سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ کیوں ہم نہیں مناتے. کیونکہ میرے زندگی میں یہ تھا کہ بھائی جو چیز منع کر دی وہ کر دی. تو مائی مدر ہیز ٹاٹ می ون تھنگ کہ اس دن 12 ربیع الاول کے دن میں درود بہت بھیجتا ہوں الحمد للہ. کب کسی سال چھوٹ جاتا ہے کسی سال کرتا ہوں لیکن یہ میرا رہا ہے. تو جو ٹی وی میں پروگرامس آتے ہیں عید میلاد النبی کے جس میں نعت چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نہیں دیکھتا. ہاں کوئی ایسا شو آ رہا تھا 12 ربیع الاول کا جس میں اپنے سنی اسکالرز ہوتے ہیں شیعہ نہیں مطلب سنیز وہ اگر کوئی بتا رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں یا تو صحابہ کی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پارٹ جو کوئی صحابہ کے تھرو بیان ہو رہا ہوتا ہے یا سیرہ یعنی کہ کوئی سیرہ بیان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ نالج گیننگ ہوتی ہے نبی کی زندگی کا پتہ لگتا ہے. لیکن جو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتا بیکاز اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. نعت پڑھنا بری بات نہیں ہے کیونکہ نعت پڑھنا جو ہے وہ ایک نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. نعت ہو گئی نشید ہو گئی وہ ایک خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے نبی کے لیے. لیکن جو کیا کہتے ہیں یہ نعت پڑھتے ہیں نا یہ 12 ربیع والے دن تو میں نے کافی اسکالر سے سنا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں 12 ربیع الاول مناتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں اور یہ میلاد کرتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. اب بدعت میں نے بھی آپ کو بتایا کوئی ثواب کوئی گناہ نہیں ہوتا تو لوگ ثواب کے پہ کرتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اسکالر جو بہت اچھے بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ ان کے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا قول ہے کہ یہ منانا عید میلاد النبی بدعت ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے. ٹائم ویسٹنگ انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو ہمارے مفتی اکرام بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے یہ عمل کیونکہ اس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. تو اگر ہم پیچھے جائیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو یہ کبھی آپ ایونٹ نہیں بنیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ میری جو پیدائش ہے وہ جو ہے وہ پیر والے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی پیر والے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کام کیا وہ روزہ رکھتے تھے. اب عید اور روزہ ساتھ نہیں آتی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے روزوں کے بعد ہی عید الفطر ہمیں اللہ نے دی ایز اے گفٹ. تو جب نبی پاک اپنی پیدائش والے دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے تو ہمیں بھی وہ ایک لیسن ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں پیدا ہوا ہوں منڈے والے دن. ان کی سیرہ میں آتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے منڈے والے دن لیکن ڈیٹ انہوں نے کنفرم نہیں کری. ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سی ڈیٹ کو وہ پیدا ہوا. تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی جو ہے وہ ان کی ولادت پیدائش. ٹھیک ہے. اب کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 9 کو ہی ہے. میں نے جو ہے وہ سیرہ پڑھی تھی تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ 9 کو پیدا ہوا ہے لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 9 کو پیدا ہوا ہے. تو پھر بھی 12 کی بات نہیں آ رہی 9 کو اگر ہوا ہے تو ہوا ہے. لیکن یہ میں نے کہیں پر بھی جو ہے وہ نبی کی سیرت میں نہیں پڑھا اور میں نے تو نہیں پڑھا. اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول یوم ولادت 12 کو ہوا تھا. 12 کو صحابی سے ویریفائڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 کو ہوئی تھی. آپ انتقال فرما گئے تھے آپ کی یوم ولادت ہوئی تھی یوم وفات آپ کی یوم وفات جو ہے صحابہ سے ویریفائڈ ہے کہ آپ کی یوم وفات جو ہے وہ ہوئی تھی کب 12 ربیع الاول کو. تو ہم اس دن خوشی مناتے ہیں ان کی پیدائش کی حالانکہ اصل جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی وفات ہوئی تھی اس دن. تو اور دوسری چیز سکھا کے گئے کہ اگر ہم لوگ کسی بھی وجہ سے اگر 12 ربیع الاول کو ہم خوشی مناتے ہیں تو یہ سوچیں کہ نبی نے اپنی کیا سالگرہ خوشی سے منائی تھی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے. تو ایسے تو ہر ربیع الاول کی پیر کو آپ کو جو ہے وہ جشن منانا چاہیے تھا لیکن نہیں انہوں نے ہر پیر کو روزہ رکھا یا ربیع الاول کی نہیں ہر مہینے کے ہر پیر کو انہوں نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ ایک تو برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کے پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کرسچینٹی سے جو ہے وہ کرسچن یہودی ان سے ان کے ریلیجن سے کنیکٹ کرتا ہے متشابہت کرتا ہے. تو نبی نے ہر چیز بتائی کہ جو چیز دوسرے ریلیجن سے کنیکٹ کرے یا متشابہت کرے تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی. چلو ان کی برتھ ڈے نہیں منی نہیں بنائی اور ان کو خود ڈیٹ نہیں بتاتی اور انہوں نے خود روزہ رکھا. تو اگر برتھ ڈے منانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نواسوں کے حسن حسین کی ان کو تو پتہ تھا یہ کب پیدا ہوئے تو اس تاریخ کو بناتے کیا کہتے ہیں سالگرہ. تو ہمارے جو اسکالر اینڈ ڈاکٹر سر ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے. جب بہت پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اس دن 12 ربیع الاول کو چونکہ ان کی یوم وفات کا دن تھا تو لوگ جو ہے وہ ثواب کے لیے کہ ان نبی پاک کو ثواب پہنچے تو لوگ غریبوں میں کھانا بانٹتے تھے. اور یہ ٹھیک ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے وہ خوشی کا سما ہو گیا اور اب لوگ نیاز بانٹتے ہیں, نیاز کے وہ کھلاتے ہیں خوشی میں. اور دوسری بات مفتی طارق مسعود ہیں ہمارے پاکستان کے مفتی, انہوں نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ جس طرح کنٹینر وغیرہ بند کر دیتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, اور جو لوگ نہیں منا رہے نہیں جلوس نکال رہے وہ لوگ اگر کہیں سفر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں یا کچھ بھی ٹریول کر رہے ہیں تو ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور یہ گناہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے. تو آپ کیسے کنٹینر لگا کے اور ریلیاں نکال کے روڈ بلاک کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہو, تکلیف کا سما ہونا. تو یہ میں نے سنا تھا, میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو بھائی سیرت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ منانا چاہیے اور صحابہ نے بھی کبھی, اور اگر یہ منانا ہوتا صحابہ بھی اپنی زندگی میں مناتے یا صحابہ نے نہیں منایا تو پھر ہم کیوں مناتے ہیں. اور جو لوگ مناتے ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ نہیں منائیں کیونکہ جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. اس سے اچھا یہ ہے کہ پوری مسجد میں میرے حساب سے تو مسجد میں ایک میں سجیشن دینا چاہتا ہوں ان لوگوں جو مناتے ہیں کہ مسجد میں سب لوگ اکٹھا کرو اور سب بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. ایک جو ہے نا وہ مجلس کریں پوری درود شریف, تو درود شریف سے ثواب بھی ملے گا اور نبی پاک کی ولادت والے دن درود شریف پڑھنے کی تو بھائی بات ہی کچھ الگ ہے. تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو نعتیں پڑھنا نبی کی شان کو بیان تو کر رہے ہیں لیکن اسپیسیفکلی 12 ربیع الاول کو منانا جو ہے نا نعتیں پڑھنا از اے ویسٹ آف ٹائم. ایک تو ان کے لیے جو پڑھ بھی رہے ہیں اور جو سن بھی رہے ہیں اور جو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں بھائی ان کے لیے کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, نہ نیاز کا ثواب ہے نہ. ہاں اگر آپ کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہو کہ نبی کو ثواب پہنچے تو ٹھیک, لیکن اگر آپ خوشی کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. اور میں نے ہر سال دیکھتا ہوں آئی ڈونٹ نو کسی سٹی میں پاکستان کے ایک جو بہت سارے کیا کہتے ہیں مولوی حضرات ہیں وہ بہت بڑا کیک کٹتے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا تھا کیک کاٹنا حرام ہے. میں نے جب ریسرچ کر پتہ لگا یہ کرسچن کا جو ہے وہ کسی ریلیجک بلیف سے جو ہے ان کی جو عقائد ہیں اس سے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ کیک کٹ کرنا, تو وہ بھی غلط ہے. تو بہرحال وی came to a conclusion that this is just a waste of time. The thing you have to do is آپ نے نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنا بہتر مسلمان بنا کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو. اور پریکٹس ٹو بی اے گڈ مسلم اینڈ ڈو وٹ ایور دا پروفٹ سیڈ. اور دوسرا جو ہے آپ بہت سارا درود بھیجیں نبی پاک, بس یہ کریں. اور قرآن میں بھی جب لوگ جو ہیں وہ سیرہ کو پڑھ لیتے پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی کہیں آتا ہے, تو قرآن میں بھی کہیں نہیں آتا. قرآن میں تو حالانکہ برتھ ڈے کا بھی نہیں آتا. چلو اگر برتھ ڈے منانے کا نبی نے منع کیا ہے, اگر نبی نے منع کیا ہے کیا کہتے ہیں برتھ ڈے نہیں منانے کا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پوری زندگی قرآن بیان, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی بیان ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ جو ہمارے پرانے نبی سے پہلے جو ہمارے پروفٹس گزرے ہیں انہوں نے کبھی برتھ ڈے نہیں منائی. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سارے جو پروفٹس ان میں ان کو بتا دیا تھا کہ برتھ ڈے منانا غلط ہے. تو بھائی نبی پاک سے تو ثابت کر دیا نا, کیونکہ ہر پروفٹ کی جو امت تھی وہ ان کی بات کو رد کر دیتی تھی. لیکن ہمارے مسلمان میں نبی پاک کی جو باتیں ہیں وہ ہر کوئی مانتا ہے.
تو اسی لیے انہوں نے پورا سائنٹیفکلی ایکسپلین کرا نبی پاک نے کہ برتھ ڈے کیوں نہیں منانا چاہیے. تو بس میں آخر یہ کہوں گا کہ یہ نہ منائیں تو زیادہ اچھا ہے. اور ویسے نارمل آپ نعت پڑھ سکتے ہیں, یہ خوشی اظہار کرنا ہوتا ہے. اور کچھ نشید ہوتی ہیں جو کہ اللہ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں, کچھ نبی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں, کچھ نبی کی کوئی زندگی کا پارٹ بتا رہی ہوتی ہیں, اور کچھ کوئی جو ہوتی ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں, کوئی دعا ہمیں سکھا رہی ہوتی ہیں. تو نعت پڑھنا, نعت سننا, نشید سننا یہ اچھی بات ہے, اور اپنے آپ کو گانوں سے آپ دور رکھیں. یہ نشید نعت سنیں گے تو آپ کو دین کی کافی نالج بھی حاصل ہوگی, آپ کو نبی کی زندگی پتہ لگے گی, اور آپ گانوں سے بھی دور رہیں گے. قرآن سنیں, نعت پڑھیں, نعت سنیں, لیکن اسپیسیفکلی 12 ربیع الاول کو خوشی کے طور پہ نہیں کرنا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ یہ ہے ہی نہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں. اور ابھی 1-2 دن میں پاکستان میں بھی 12 ربیع ہونے والا ہے, تو اجتماعی ہوگی تو اس دن سب کو چھٹی دے دیتے ہیں. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے, میں اسلامک اسکالرس کو سن رہا تھا, تو ان میں سے ایک اسلامک اسکالر نے بتایا کہ جو ہے وہ سعودی عرب میں کچھ برس پہلے سعودی عرب میں نا پاکستانی اور انڈین بہت نبی پاک کی روزے پہ نا آنے لگے, حاضری دینے لگے. تو بھائی سعودی گورنمنٹ نے پوچھا انڈیا پاکستان سے, بھائی کیوں آتے ہیں؟ تو پتہ لگا ان کو کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ان کی پیدائش کا دن تھا, یوم ولادت تھی, تو اسی لیے یہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہ مجھے ابھی پتہ لگا, مجھے اس بارے میں نہیں معلوم تھا. تو یہی ہے کہ بھائی وہ کام نہیں کریں جو ہمارے نبی نے بتایا نہیں ہو, وہ کام کریں جو ہمارے نبی نے بتایا ہے. کیونکہ ہمارے فرض کیا ہے 5 وقت کی نماز. ہمارے نبی کیا لگے گا ہمیں 5 وقت کی نماز. ہمیں اتنی اچھی کتاب لکھی ہے قرآن, جس کے اندر سارے میریکلز ہیں. اب میریکلز وہ ہیں جو اب ہو چکے ہیں, جو ہو رہے ہیں, جو ہوں گے. ہر چیز, ایوری تھنگ دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از مینشن ان دا قرآن, ہر وہ چیز جو نبی نے بتایا, وہ چیز جو قرآن میں مینشن ہے, وہ روز قیامت تک کے لیے, روز محشر والے دن تک. تو آپ قرآن کو رجوع کریں, کیونکہ مجھے پتہ ہے جس نے ترجمے سے تفسیر سے قرآن پڑھا ہوگا نا, اور جس نے نبی پاک سے پڑھی ہوگی, کبھی بھی 12 ربیع الاول کو منانے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوگا, وہ کبھی منائے گا ہی نہیں. وہ منع کرے گا بھائی سیدھا سیدھا کہ میرے نبی نے نہیں بنایا, میرے صحابہ نے خلفائے راشدین نے نہیں بنایا. پھر آگے جو ہمارے 4 امام آتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالکی, امام حنبلی, ان 4 نے بھی کبھی اپنی کسی کتاب میں مینشن نہیں کرا کہ 12 ربیع الاول منانا ضروری ہے, شرعی طور پہ لازم ہے. تو پھر ہم کیوں مناتے ہیں بھائی؟ تو مت منایا کریں, اپنا آپ کو اس چیز سے سیف کریں. لیٹس موو ٹورڈز دا سیگمنٹ. میں نے کچھ سوال پوچھے تھے کچھ عرصے پہلے, 1-1.5 مہینے پہلے, تو کچھ ہی سوال آئے ہیں. میں نے سوچا کہ اس کو بھی اس میں ایڈ کر دوں, کہ میرا سیگمنٹ آلریڈی ہے کوئی Q&A والا, لیکن فی الحال ٹاپک تھا اور ارجنٹ پہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں, تو میں نے سوچا کہ اس سوالوں کا ہی ہم جواب دے دیتے ہیں. تو فی الحال یوٹیوب پہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے مجھے کمیونٹی ٹیب میں دیے تھے. میں ان کو جواب دوں. دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال ہیں, کیونکہ جب سے سوال ہیں آپ کے میں نے پڑھے نہیں. 1 یا 2 پڑھے ہوں گے جو کہ میرے اسٹوڈیو میں شو ہو رہے تھے, لیکن میں نے باقی نہیں پڑھے. میں نے سوچا کہ جب ہم اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے, میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ اسی میں ایڈ کر دیتے ہیں, تو ہم جب مجھے جوابات دینے ہوں گے تبھی سوالات بھی پڑھوں گے. ادھر صرف 4 سوال آئے ہیں میرے پاس. یور فیوریٹ یوٹیوبر. مائی فیوریٹ یوٹیوبر یوز ٹو بی زید علی اینڈ دومبروز, لیکن جب سے میں دین کی طرف اللہ نے مجھے ہدایت دی, تو آئی گاٹ ٹو نو کہ ڈانسنگ اینڈ میکنگ کامیڈی ویڈیوز ود میوزک از ناٹ حلال. یہ گانے سننا تو حرام ہے نا مذہب میں, تو اس لیے بھی میرا اب ان لوگوں سے دل ہٹ گیا ہے. اب میں جس بندے کو, اسلامک اسکالرس کو ہٹا کے اگر میں کسی بندے کو فیوریٹ بولوں تو وہ 2 ہیں. ایک تو علی احتشام بھائی, بیکاز آف ہز ولاگس آئی اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک, اور ان کی جتنی ولاگس ہوتی ہیں وہ
دو چیزیں سکھاتی ہیں، ایک تو میوزک سے دوری، نشید سکھاتی ہیں، اور دوسرا چیز سکھاتی ہیں انفارمیشن، بیکاز یا تو ان کی ویڈیو انفارمیشن ہوتی ہے یا وہ کہیں ٹریول کر رہے ہو تو اس جگہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے. تو مائی ٹو موسٹ فیوریٹ یوٹیوبرس فرام ناؤ آن از، سیکنڈ از عبد المالک فرید بھائی، بیکاز ہز ویڈیوز آر گریٹ. ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی ہسٹری بتاتے ہیں سعودی عرب کی. ماشاء اللہ سے ان کی جو ویڈیوز ہیں فوڈ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، دوسرا جو ان کی ہسٹری کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے کافی چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں. اللہ ہمارے سارے اسلامک اسکالرس کو، سارے یوٹیوبرز جو اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان سب کو اللہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے، ان کو لمبی عمریں دے، اور اللہ ان سے بہت دین کے کام لے، اور اللہ ہم سے بھی دین کے کام لے، آپ سے بھی دین کے کام لے. دوسرا ہے بیسٹ کیمرہ فار ولاگنگ. دیکھیں بیسٹ کیمرہ فار ولاگنگ میں تو سجیسٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اے ٹیک یوٹیوبر، لیکن میں پہلے یوز کرتا تھا سیمسنگ کا، وہ بھی اچھا تھا لیکن مجھے ایڈیٹنگ بہت کرنی پڑتی تھی. اب شارٹ ایڈٹ اور کوئکلی ویڈیو کے لیے میں ابھی یوز کر رہا ہوں فی الحال، جس سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. میں نے بتایا نہیں آپ لوگوں کو، 6 سے 7 مہینے 8 مہینے ہو گئے، مجھے خود نہیں پتا. میں نے آئی فون 12 لیا ہوا ہے اور اسی ایک سے فی الحال یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں. جتنی بھی شارٹس ریکارڈ کرتا ہوں میں اسی سے کرتا ہوں. تو اگر آپ کو کوئی ولاگنگ کیمرہ دکھے تو میں پریفر کروں گا کہ اپنے فون کو پہلے چیک کریں، آپ کا فون میں یہ ویڈیو بن رہی ہے تو صحیح ہے، اچھا کیمرہ ہے. نہیں ہے تو اگر آپ آئی فون میں شفٹ ہو رہے ہیں تو صحیح ہے. جس بندے کے بعد آئی فون کے ساتھ کیمرہ ہے نا، میں تو کہتا ہوں اس نے فضول کے پیسے ہیں، کیونکہ جب بھی میں کسی بندے کو دیتا ہوں نا اس کے پاس اس کی پاس ایک چیز ہے، پھر دوسری چیز ہے. تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جب میں اللہ نے مجھے ہدایت دی تھی تو میرے پاس بھی کچھ فضول چیز ہوتی تھی جو کہ میں نے نکال دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز آپ کے استعمال کی نہیں ہے یا استعمال نہیں کر رہے تو وہ حرام ہے. اور میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کیمرہ شو آف کے لیے لے لیتے ہیں، ایک یا دو ویڈیو ریکارڈ کر لی پھر بس وہ واپس نارمل موبائل پہ آ جاتے ہیں. تو دیکھ بھال کے لیے گا اور اپنا بجٹ دیکھ کے چیک کیجیے. تھرڈ از بیسٹ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ادنا پریمیئر پرو. پریمیئر پرو اٹ سیلف از اے گریٹ. اس کے علاوہ جو ہے وہ فائنل کٹ پرو ہے ایپل یوزرس کے لیے، لیکن وہ میں یوز نہیں کیا ہے، نہ کبھی میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ونڈوز یوز کری ہے تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. لیکن میں نے سنا ہے کافی یوٹیوبر سے کہ وہ بہترین ہے. اور پریمیئر پرو کے بعد جو میں بتاؤں گا وہ بیسٹ ہے کینوا، وہ کیپ کٹ، سوری کینوا کیپ کٹ اس لیے بہتر ہے کیونکہ میں نے آج تک جتنے بھی ٹیمپلیٹس خود کریٹ کرے 2-3 دن لگا کے، کچھ ٹیمپلیٹس کو 5 ڈیز بھی لگتے تھے، تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کے لیے کوئی جو ہے وہ محنت رہی نہیں ہے. کیپ کٹ میں جو ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں وہ بھی جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ ان کو اور بنانے توفیق دے، وہ کیپ کٹ نے خود بنائے ہوئے ہیں یا لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو تیسرا بندہ آرام سے بیٹھ کے کر رہا ہے. اس میں کچھ ایسے ٹیمپلیٹ جو مجھے دیکھے ہیں جو کہ میں نے خود اپنے اینڈ پہ پریمیئر پرو میں ٹیوٹوریل سیکھ کے جی ایف ایکٹ مینٹور بھائی سے سیکھ کے میں نے بنایا تھے. تو کیپ کٹ از اے گریٹ اپلیکیشن. لیکن اگر کسی کو اردو سب ٹائٹلنگ خود کرنی ہے کسی بھی ویڈیو کے لیے تو اس کو میں سجیسٹ کروں گا وی این ایڈیٹر ہے، وی این ایڈیٹر کر کے وی این لکھوں گے آ جائے گا، اس کا لوگو بھی وی این ہے. تو وہ کافی اچھا ہے کیونکہ میں کبھی جو سب ٹائٹلنگ کرتا ہوں اردو کے لیے اس کو یوز کرتا ہوں. السلام علیکم، آر یو سنی اور اہل حدیث؟ اب یہ بات آ جاتی ہے بھائی میں سنی ہوں یا اہل حدیث. دیکھیں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی، آپ چاہے کہ چینل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھیں، کیونکہ آج کل جو انسان کو فضول چیزوں میں الجھا دیتے ہیں نا، دین بدعت جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ فرقہ واریت بھی ایک بدعت ہے. آئی ایم مسلم، کیونکہ دیکھیں قرآن میں آتا ہے ان الذین تفرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اے نبی جان لیں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پھیلایا اور گروہ میں بٹ گئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان کا تعلق آپ سے نہیں. تو اور بھی حدیثیں آتی ہیں، میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. تو بھائی میں مائی اون سیلف آئی ایم اے مسلم الحمد للہ. اینڈ اگر کسی شرعی دلائل میں جانا ہو، شرعی دلائل یعنی کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، نبی کی چیزیں جو امام مطلب صحابوں کے بعد تبع تابعین کے بعد جو اماموں نے کیے، تو ان امام میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں بیکاز میں فیملی فالوز دیم، اور اس لیے فالو کرتا ہوں کیونکہ وہ سب سے اوپر ان کی دلائل بہت اعلیٰ تھیں اور ان کی ریسرچ بہت بہترین تھی.
اہل حدیث نہیں ہو، آپ اہل سنت نہیں ہو، آپ دیوبند نہیں ہو، بلے آپ مسلمان ہو. اگر کوئی عقائد پوچھے تو بول دو آئی فالو امام ابو حنیفہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو اصل مسلمان ہوگا نا وہ اگر امام ابو حنیفہ کو فالو کرے گا تو امام شافعی کی بات کو رد نہیں کرے گا. اگر امام شافعی کی بات کو ماننا ہوگا تو امام مالک کی بات کو رد نہیں کرے گا. یہ چاروں امام کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ کسی کو فالو کر رہے ہو تو مسئلہ نہیں ہے آپ کا، لیکن آپ کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ بات ہے، ایک کو فالو کرنا ضروری ہے. وہ کیوں ہیں وہ بھائی آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیں. میں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں دین کے بارے میں کہ میں آپ کو بتا سکوں. یہ تو مجھے خود اپنی میں نے اصلاح کی کہ بھائی میں خود آئی واز اے سنی اینڈ آئی واز دیوبند. لیکن میں جب مجھے پتہ لگا اس آیت کے بارے میں اور قرآن میں نے حفظ کیا ہوا لیکن میں نے مطلب سے نہیں پڑھا، جب مجھے اس کا مطلب پتہ لگا پھر بات اس میں حملہ جملہ تفرقو کہ تفرقی میں نہ پڑھو اللہ کے رسول میں رکھو، یہ بھی میں نے سنا. پھر جو نبی کی حدیث سنی تو میں نے بولا بھائی میں تو فرقہ وارث میں نہیں ہوں. لیکن اگر آپ فرقہ وارث میں نہیں ہو تو اماموں کو ماننا آپ کی لازم ہے بھائی، کیونکہ امام کو نہیں مانو گے نا تو آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں کر پاؤ گے. آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کے یہاں تقویٰ ہونا چاہیے. آپ کے یہاں تقویٰ آ گیا نبی پاک کی سیرت سے، نبی پاک نے بتایا کس طرح تقویٰ، اور پھر بعد میں کس طرح اس کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے وہی نبی نے بتایا. لیکن آج کل کے حساب سے کیسے اپلائی کرنا ہے میں تو امام کو فالو کرنا بھی ضروری ہے. تو بھائی آئی ایم مسلم اینڈ آئی فالو مائی ابو حنیفہ. نام ہے وہابی، نام ہے سنی، نام ہے دیوبند، نام ہے بریلوی. دیز ور سم آف دا کوشچن وچ ور آسکڈ اینڈ آئی آنسرڈ. اور اگر آپ ابھی سنی ہو یا آپ ابھی اہل حدیث ہو تو جان لو کہ آپ تفرقے میں نہ پڑھو، اپنے آپ کو گروہ میں نہ بانٹو. زندگی میک یور لائف سمپل. اف یو میک یور لائف سمپل یور پریکٹس آف دین ول گونا بی مور ایزیئر. یہ جو ہے وہ میں نے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سے سنا کہ اپنی زندگی کو آسان کرو، آپ کا دین خود بخود آسان ہو جائے گا. اینڈ دا سمپلسٹ لائف آئی ہیو سین ان دا اسلامک اسکالرز ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ہیڈ اے ویری ویری سمپل لائف. میں صحابہ کو دیکھتا ہوں ان کی اتنی زندگی سمپل تھی. میں نبی کو دیکھتا ہوں اپنی، ہمارے خود نبی جو نبیوں کے نبی تھے اور جو جنت جن کو پہلے بتا دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے، امام حسن حسین جن کو بتا دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ اتنے سمپل زندگی گزارے. تو وائی وی آر میکنگ آر لائف ڈیفیکلٹ. پیسے کے پیچھے نہ بھاگو، پیسہ اللہ خود دے گا. ڈو محنت کرو، اللہ خود پیسے دے گا. تو بس فرقہ واریت سے دور رہو، فضول میں فرقہ وارث نہ پڑھو. ٹھیک ہے، اب ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ کل یا پھر پرسوں بیفور بار اویلیبل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. اگر آپ کو کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی یوٹیوبر کو، اسلامک انفلوئنسر کو میں اپنی پوڈ کاسٹ میں کر رہا ہوں تو وہ بتائے گا. لیکن خیال رکھیے گا کہ اب میں مطلب میں نے فیمیل بلاگرس کو بھی ایک دو کو دیکھتا تھا، میں نے انسبسکرائب کر دیا جب سے اللہ نے ہدایت دی. تو کوشش کیجیے گا کہ مینس اونلی بتائیے گا، اور سنگرس کو مت بتائیے گا. نشید آرٹسٹ آئی کین برنگ دیم بٹ نو میوزک نو سنگرس. تو ضرور مجھے بتائیے گا کون سا ٹاپک میں نیکسٹ کروں اور کون سے لوگوں کو آپ میری کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیٹس اٹ. تھینک یو فار واچنگ. جا کے میرا انسٹاگرام سے فالو کر لیں، میرے سارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ فیضان محمد کی جو نشید کی جو میری لیٹسٹ نشید تھی اس کی لیرک ویڈیو آ جائے گی 2 دن میں، اور اس کی انشاءاللہ جو فل ویڈیو ہے وہ بھی کچھ دنوں میں آ جائے گی. اور آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کون سی نیکسٹ نعت پڑھوں. ٹھیک ہے، سو میٹ یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ اور نیکسٹ اسلامک ویڈیو. Till then, do whatever you want to do. Make your life easier and get yourself closer to Allah subhanahu wa ta'ala and practice deen every day. May Allah give all you hidayat to be on the path of deen, and may Allah give you hidayat to get away from music, and may Allah give you hidayat not to do bidat. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. کیمرہ